15 شعبان شب بارات۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 شعبان شب بارات۔ 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ تمنا کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، میں بات کر رہا ہوں 15 شعبان شب بارات کی۔ چند دن پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے اسی طرح آگے اپنے دوست، احباب، ملنے والوں کو جن تک ویڈیو پہنچا سکتے ہیں ویڈیو پہنچائیں، لیکن آپ نے ان کو بتانا ضرور ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پر کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو شب بارات کے نوافل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 15 شعبان شب بارات اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر ہے، شب بارات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشور باعث فضیلت ہیں۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، وہ اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں اس دن روزے کا اہتمام کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 100 سال شب بیداری یعنی 100 راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ دوستو، شعبان میں ایک ایسی رات ہے، اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا،
اس کے بعد وہی بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے، ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ کوشش کریں نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں، خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے آپ نے یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ 15ویں رات بھی آج آ چکی ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ رات انتہائی برکت والی رات ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمری میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ کو فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے دن عطا فرمائے، جن میں سے ایک رات شب بارات ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ یہ احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے بھائی ہیں، میری بہت سی ایسی بہنیں ہیں، ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہیں۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی لہو و لعب میں گزار دیا، تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی؟ تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے؟ دوستو یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ رات ہمیں نصیب کی ہے، اس رات اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اس رات ویسے تو بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان وظائف کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا، اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کر لیے، سلام پھیر لی، پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنی ہے۔ اب یہ 2 نوافل کی جو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے۔ وہ نیت یہ ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورت فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آخری 2 نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ ले, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद, खास हाजत की नीयत करनी है। आपको रिज्क चाहिए, रिज्क मांग लें, दौलत चाहिए, दौलत मांग लें, जिसको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। आपने अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फिर जो वजीफा आपने पढ़ना है ये बड़ा खास अमल है, ये बड़ा खास वजीफा है। इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे अमाल पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज का ये अमल आपकी बंद किस्मत को खोल देगा। आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। अल्लाहु समद रब की सिफ्त भी है और सूरह इखलास की दूसरी आयत भी है। अल्लाहु समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? वो जब देने पर आता है न शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो बेरोजगारों को रोजगार देता है, बे औलादों को औलाद देता है, बिन मांगे हमारे अखराजात को पूरा करता है और मांगने वालों को रिज्क और दौलत से मालामाल कर देता है। आपने अल्लाहु समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहु समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ना है। जब आप 100 बार अल्लाहु समद पढ़ ले तो अब आपने दूसरे नंबर पर एक दुआ पढ़नी है। वो दुआ कौन सी है? आपने अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार इस दुआ को पढ़ना है, जिसका तर्जुमा है ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा। आज आपने इन कलिमात को पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और जहन्नुम से पनाह मांगनी है। आपने इस दुआ को सिर्फ 100 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमल कर ले, पहले नंबर पर 8 नवाफिल 2-2 करके अदा कर लिए, इसके बाद 100 मरतबा अल्लाहु समद का विर्द कर लिया, इसके बाद 100 बार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार इस दुआ को पढ़ लिया, तो अब इसके बाद आपने आखिर में फिर 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में उठाना है और आपने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी के साथ मिस्कीन बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी है। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी की दुआ मांगे कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ कर दे। गुनाहों की माफी की दुआ मांगने के बाद अपनी हाजात के लिए दुआ मांगे, घर में खैर बरकत के लिए दुआ मांगे, अपनी औलाद की उम्र में बरकत की दुआ मांगे, अमन व सुकून की दुआ मांगे, परेशानियों से निजात की दुआ मांगे। जो आपका दिल चाहे आप वो दुआ इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मांगे। यकीन जाने कि ये रात कबूलियत की रात है, ये रात इनामात की रात है, ये रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की रात है। तो इस रात के एक एक लम्हे से फायदा उठाइए, इस रात के एक एक पल से फायदा उठाएं। इस रात को हरगिज हरगिज जाया मत कीजिएगा। फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला की रहमतें कैसे आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। फिर अल्लाह भी आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह का हबीब भी आपसे राजी हो जाएगा। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आइए इस बाबरकत और कबूलियत वाली रात में मिलकर एक मर्तबा अल्लाह पाक के हुजूर दुआ कर लेते हैं। ये बड़ी ही बरकतों वाली, सआदतों वाली घड़ियां है। क्या पता किसी की आमीन से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं। ए हमारे मालिक व मौला, ए दिलों को करार देने वाली जात, ए भूखों को खाना देने वाली जात, ए परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाली जात, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, ए अल्लाह उनकी तमाम जायज हाजतें पूरी फरमा, उनके दुख गम कर्जदारियां परेशानियां मुसीबतें दूर फरमा। ए हमारे मालिक व मौला, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानियां दूर फरमा। जितने भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, मौला उनको सेहत अता फरमा। ऐसी सेहत अता फरमा कि बीमारी बाकी ना रहे। ए मालिक व मौला, जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं,
ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں۔ مولا سب پہ کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا۔ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔